الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله المنشئ من عدم، ثم الصلاة والسلام على المختار بالقدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آئے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ کچھ عرض و معروض سے بیشتر عشق اور محبت کی توانائیوں کو سمیٹ کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ روحی فدا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اعظم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کمخاب کی پوشاک پہ نازانہ ہو، اس تنے بیجاں پہ خالی کفن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس درس حدیث کی بزم نور میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، آج کا ہمارا عنوان ہے دنیا اور آخرت کی طلب. آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک دنیاوی زندگی اور ایک اخروی زندگی. اور یہ بھی بات آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ بڑی مختصر ہے، اتنی مختصر کہ شاید کسی کی زندگی بس دنیا میں ایک سانس اتنی ہے. بس ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بس اس نے ایک سانس لی، ایک چیخ ماری، فنا ہو گیا، موت آ گئی. ملک الموت نے جسم سے روح نکال دی، انسان کا وجود ختم، انسان کی دنیاوی زندگی ختم. یہ انسان کی مختصر سی کم سے کم زندگی ہے. اور اگر زیادہ کا آپ دیکھ لیں تو 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال اگر جی جائے کوئی تو پورے خاندان میں، پورے قبیلے میں مشہور رہتا ہے کہ آپ اس کی عمر 100 سال ہو گئی وہ ابھی تک زندہ ہے. انسان کی زندگی بس اتنی حقیقت ہے. اور پھر آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی، اس کی کوئی حد نہیں ہے. کتنے سال رہنا ہے، کتنی زندگی وہاں گزارنی ہے، کتنی عمر وہاں ہمیں بسر کرنی ہے، اور ہماری وہاں پہ زندگی کی مقدار کیا ہوگی، زندگی کی ہماری مدت کیا ہوگی، کتنے سال جئیں گے، کتنے سال جوانی ہوگی، کتنے سال بڑھاپا ہوگا، کتنے سال اچھے گزریں گے، کتنے سال بیماری میں گزریں گے، کتنے سال تنگی میں گزریں گے، کتنے سال پریشانی میں گزریں گے، کتنے سال آسائش میں گزریں گے، وہاں پہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے. بس یہی دو زندگیاں ہیں، ایک دنیاوی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی. اور پھر یاد رکھیں، دنیاوی زندگی ہماری آخرت کی زندگی کو بہترین بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اگر ہمیں وہ لمبی زندگی جس کی لمبائی ہمیں نہیں معلوم، اگر ہم اس لمبی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنا لیں، دنیاوی زندگی کو اچھا گزار لیں، تو پھر ہماری آخرت کی زندگی یقیناً کامیاب ہے، آخرت کی زندگی یقیناً ہماری اچھی ہے. اب اچھا کیسے گزارنا ہے؟
روپیہ کما کر، پیسہ کما کر، دولت کما کر، نام کما کر نہیں۔ اگر ہم دنیاوی زندگی اچھے طریقے سے اگر گزارنا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھیں، ہم دنیا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دیکھیں تو یقیناً یہ دنیا کی حقیقت بھی ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی، اور پھر دنیا گزارنے کا پھر ہمیں ایک بہترین طریقہ بھی نظر آئے گا کہ جس دنیا کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایسی ہے، بس ہمیں اس طور پر گزارنا ہے۔ اگر ہم نے ایسی زندگی گزاری تو کامیاب، اس سے ہٹ کر گزاری تو پھر یقیناً آنے والی زندگی ہماری بھی مشکل زندگی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کئی مواقع پر حضور نے دنیا کی جو حقیقت بیان فرمائی ہے، کہیں پر فرمایا کہ دنیا ایک مردار کی طرح ہے، مردار کی طرح، اور مردار کو کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ مردار اگر کبھی راستے پر پڑا ہو تو کوئی انسان اٹھا کر کے اس کا گوشت نہیں کھاتا۔ اگر آپ کے سامنے 1 کنٹل کا بڑا جانور مرا پڑا ہو، غریب سے غریب انسان بھی اس میں ہاتھ ڈال کر کے اس کی بوٹی لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر آدھے کلو کی 1 کلو کی گوشت کی باقی راستے پر کہیں گر جائے تو جس کو ضرورت ہو شاید وہ اٹھا کر کے استعمال کر لے یا کسی ضرورت مند تک اس کو پہنچا دے، لیکن مردار کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ ہاں اگر کتا ہو تو کتے کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ مردار کھاتا ہے، وہ جائے گا اس میں چیر پھاڑ کے نکالے گا، کھائے گا۔ حضور نے بس اسی مثال کے ذریعے سے دنیا اور دنیا کے طلبگار کی ایسے بیان فرمائی کہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے، اور اس کی خواہش رکھنے والا، طلب رکھنے والا کتے کی مانند ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً دنیا کی نعمتیں یقیناً یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر دنیا کی نعمتوں کو ہم دنیا کے لیے استعمال کریں گے تو اس کی حقیقت وہی ہوگی جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اگر دنیا کو ہم آخرت کی نظر سے دیکھیں گے، آخرت کے لیے اگر اس پر نظر ڈالیں گے، آخرت اچھی بنانے کے لیے اگر اس کو ہم دیکھیں گے تو یقیناً پھر یہ دنیا ہمارے لیے کامیاب زندگی کا پیش رو ہوگی، اور کامیاب زندگی کا ہمارے لیے مقدمہ ثابت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا، اطاعت و فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو، جنوں کو بس صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جہاں اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہیں پر اس نے ہمارے لیے دنیاوی زندگی میں بہت سی نفسانی خواہشات بھی ہمارے سامنے رکھے۔ قرآن کی بڑی مشہور اور معروف آیت ہے 3 پارے کی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا گیا، لوگوں کے سامنے ان کی خواہشات اس کو مزین کر کے پیش کیا گیا۔ کون سی خواہشات؟ عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے، مویشی، کھیت، یہ سب دنیاوی کی زندگی کے ساز و سامان ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ نے فرمایا یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارے بیٹے، یہ تمہاری بیٹیاں، یہ سونے چاندی کا ڈھیر، یہ تمہارے عمدہ عمدہ گھوڑے، یہ تمہارے بہترین چوپائے جانور، یہ تمہاری کھیتیاں، یہ تمہاری زندگی کے ساز و سامان، یہ بس دنیا کے ساز و سامان ہیں، دنیا کے ساز و سامان ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، لیکن خبردار یہ تمہاری اپنی خواہشات ہیں، یہ تمہاری اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی چیزیں ہیں، ورنہ حقیقی خوبصورتی، حقیقی خوبصورت چیزیں واللہ عندہ حسن المآب، وہ تو اللہ کے نزدیک ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اچھا، پھر اللہ نے ان چیزوں کو مزین کیوں کیا؟ بیوی دی، بچے دیے، سونے چاندی کے ڈھیر دیے،
مویشی دیے، جانور دیے، دنیا کی نعمتیں دی، دنیا کے ساز و سامان دیے، سب دیے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پڑھ کر ہم غفلت کا شکار ہو جائیں، اپنے رب کو بھول جائیں، عبادت سے دور بھاگ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ زمین کے اوپر جتنی نعمتیں، جتنی زینت کی چیزیں، جتنی خواہشات کی چیزیں، ساری چیزیں، بیوی، بچے، سونے، چاندی، جواہرات، جو کچھ تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری نفسانی خواہشات کی چیزیں، خواہشات کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں اس لیے دی ہیں لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، دیکھیں کہ ان نعمتوں کو پا کر کون ہمیں یاد کرتا ہے اور کون ہمارے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں کون سب سے زیادہ اچھے عمل والا ہے۔ اب ہم تصور کریں ہمارے پاس ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، بنگلہ ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، سب نعمتیں ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم نے فجر سے لے کر کے مغرب تک کتنی نمازیں پڑھی، پوری زندگی میں، بس آج کا ہم جائزہ لیں۔ فجر گئی، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء کی نماز کا وقت بالکل قریب ہے، 4 نمازیں ہو چکی۔ ہم تصور کریں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، صبح سے ہم نے 2 وقت کھانا کھایا ہوگا، 3 وقت کھانا کھایا ہوگا، اس کی نعمتوں کا ہم نے استعمال کیا، 4 وقت کی نمازوں کا وقت آیا، گزر گیا، صبح اللہ کی رحمت ہمیں آواز دیتی رہی، اے اللہ کے بندو آؤ اللہ کی طرف، اس کی برکتوں کو لوٹنے، رحمتوں کو لوٹنے، تلاش رزق کے متلاشیوں، آؤ اللہ کی طرف، بتائیں ہم نے کیا کیا ہوگا؟ بس اگر ان نعمتوں کو پا کر ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے قریب جاتے ہیں، تب تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ان نعمتوں کو پا کر ہم اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے دور ہٹتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، تو پھر یقین جانیں ہم سے بڑا اللہ کی رحمتوں سے محروم اور کوئی شخص نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دنیا کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، وہیں پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے بارے میں ایک موقع پر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کئی روایتوں میں یہ موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم، بے شک اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق تقسیم فرما دیے۔ کسی کو کم حصہ ملا ہوگا، کسی کو زیادہ ملا ہوگا، کسی کو حسن اخلاق کی دولت ملی ہوگی، کسی کو تحمل کی دولت ملی ہے، کسی کو صبر کی دولت ملی ہے، کسی کو شکر کی دولت ملی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ قسم بین اخلاقکم، بے شک اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کی تقسیم فرما دی، اخلاق کو تقسیم فرما دیا۔ کما قسم بینکم ارزاقکم، جیسے اس نے تمہارے درمیان رزق تقسیم فرمایا۔ ہر انسان کا رزق یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ فرماتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے اللہ نے تمہارے لیے رزق کا وعدہ فرمایا، رزق تقسیم فرمایا، ایسے اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم فرمایا۔ پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، اور بے شک اللہ دنیا کی نعمتیں اس شخص کو بھی دیتا ہے جو دنیا سے محبت کرتا ہے، اور اس شخص کو بھی اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جو دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ دنیا کی نعمتیں دونوں کو ملتی ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر دنیا کا طالب ہو تو دنیا کی نعمتوں کے لیے اس کو سائے کے پیچھے جس طرح انسان دوڑتا ہے اس طرح بھاگنا پڑتا ہے۔ انسان نعمتوں کے لیے بھاگتا ہے، آگے آگے انسان کا سایہ، انسان پکڑنا چاہتا ہے اپنے سائے کو، لیکن بس بھاگ رہا ہے، 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 بھاگ رہا ہے۔ اور جو دنیا سے محبت نہیں کرتا وہ سائے سے بھاگتا ہے تو سایہ اس کے پیچھے خود بخود آتا ہے۔ دنیا سائے کی مانند ہے، اگر اس کے پیچھے بھاگو گے وہ تمہیں بھگائے گی، اگر تم اس سے بھاگو گے وہ تمہارے ساتھ آئے گی۔ بس حضور نے فرمایا کہ بے شک اللہ دنیا کی نعمتیں اس کو بھی عطا فرماتا ہے جو دنیا سے محبت کرتا ہے، اس کو بھی نوازتا ہے جو دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ بس وہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، دنیا کی اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَلَا يُعْتِ الدِّينَ، ہاں آخرت کا تصور، دین کا تصور، دین کی سمجھ، دین کا علم، دین کی باریکیوں کا علم، وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، دین اللہ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا،
اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسی بندے کو دین کی دولت بھی عطا فرماتا ہے، آخرت کی فکر بھی عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا اس کو جذبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے بننا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب بندے بنے۔ دین ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ دین کا علم حاصل ہو، دین میں حاصل کروں، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو۔ اب آپ تصور کر لیں اگر آپ کے پاس دین ہے، آخرت کا تصور ہے، آخرت کی فکر ہے، قبر کی تیاری کا خوف ہے، تو یقین جانیں آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ لیکن دین کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، قبر کی تیاری کی کوئی فکر نہیں، بس آپ نے سمجھ لیا کہ نہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، غفور ہے، ستار ہے، رحمان ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ ہمیں جنت میں ڈال دے گا، حضور کی امت ہے جنت میں جانے والے، یقیناً انشاءاللہ جائیں گے۔ لیکن یہ تصور ایک عقل مند انسان کا تصور نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ حضور نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور قبر کی تیاری کرتا رہے، اور بے وقوف شخص وہ ہے جو دنیا میں مصروف رہے اور جب آخرت کی بات آئے تو کہے نہیں میرا رب رحیم ہے، کریم ہے، وہ مجھے اپنے لطف و کرم سے معاف کر دے گا۔ اور پھر دنیا کی زندگی ناز و نعمت میں گزرتی رہی، آسائشوں میں گزرتی رہی، آخرت کی کوئی فکر نہیں، جہنم کا کوئی خوف نہیں، عذاب کا کوئی تصور نہیں، کچھ نہیں۔ یاد رکھیں جب ایسے لوگ قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے حشر کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ایسے لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ آقا کونین رحمت عالم روحی کتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کا بھی احادیث میں تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا کونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب والا دن ہوگا، تو حساب کتاب والے دن ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جس کی ساری زندگی نعمتوں میں گزری ہوگی، ساری زندگی آسائشوں میں گزری ہوگی، کبھی کوئی تکلیف نہیں، کبھی کوئی مصیبت نہیں، کبھی کوئی پریشانی نہیں، مال دولت کا انبار، سونے چاندی کے ڈھیر، خوبصورت بیوی، اچھے بچے، دنیا کی ساری نعمتیں، بڑی آسائشوں والی زندگی لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا بندے زندگی کیسے گزاری؟ اللہ بڑی آرام سے زندگی گزری، بڑی ناز و نعمت میں زندگی گزری، سب اللہ فرشتے سے فرمائے گا اسے لے جاؤ اور لے جا کر جہنم کے قریب اسے جہنم کا ایک جھونکا دلاؤ اور دلا کر پھر واپس لاؤ۔ جہنم میں ڈالنے کا حکم نہیں ہوگا، جہنم کے قریب لے جاؤ تاکہ جہنم کا ایک آگ کا ایک جھونکا، ایک ہوا کا جھونکا اس کے جسم کو چھو کر گزرے، بس ایک لہر آئے، ہوا کا ایک جھونکا آئے اور اس کے جسم کو چھو کر گزر جائے، بس اتنا لے جاؤ جہنم کے قریب، پھر واپس لے آؤ۔ فرشتے لے جائیں گے، جہنم کا بس ایک ہوا کا جھونکا آئے گا اس کے چہرے جسم سے، بس ہو کر کے بس وہ چیخنے چلانے پکارنے لگے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حضور لایا جائے گا، اے بندے اب بتا زندگی کیسی گزری، اب بتا زندگی کیسی گزری۔ اب جب جہنم کی آگ کے بس ایک جھونکے کو محسوس کرنے کے بعد اس کی زندگی کی جو حقیقت ہوگی وہ کہے گا لا واللہ یا ربی، کہ اے اللہ میں نے زندگی میں تو کبھی سکون دیکھا ہی نہیں، زندگی میں نے کبھی سکون، حقیقی سکون وہ ہے جو جہنم کی آگ سے انسان کو محفوظ رکھے۔ جہنم کی اس آگ والی زندگی، پورے عذاب میں جہنم میں جانے کے بعد بھی بس ایک ہوا کا جھونکا آنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا لباس استعمال کرنا، اچھی نعمتیں استعمال کرنا یہ خوشحال زندگی نہیں ہے۔ اس دن اس کو بھی پتا چل جائے گا کہ حقیقی زندگی تو وہ زندگی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، آخرت کی تیاری کرتے ہوئے، صبر و شکر کے ساتھ جو زندگی گزاری جاتی ہے، حقیقت میں آرام کی زندگی تو وہ زندگی ہوا کرتی ہے۔ اس دن پتا چلے گا انسان۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے زندگی میں مشکلات دیکھی، پریشانیاں دیکھی،
بہت تکلیفیں اٹھائی، لیکن ہاں آخرت کی تیاری کا خوف تھا، عبادتوں کا تصور اس کے پاس موجود تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، بندگی کیا کرتا تھا، مشکلات آتی دنیا میں مشکلات، لیکن کبھی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹاتا، اس کو لایا جائے گا اور اس کو اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط. اے بندے یہ بتا کیا تجھے زندگی میں کوئی آسانی ملی، کوئی بھلائی ملی، کچھ ملا تجھے، کچھ اچھائی، کچھ بھلائی، کچھ نعمت؟ دنیاوی زندگی کیسے گزری؟ اللہ بڑی مشکل میں گزری، بڑی مشکلات تھی، تنگیاں تھی، پریشانیاں تھی، لیکن ہوگا وہ عبادت گزار بندہ. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اسے لے جاؤ، جنت کے قریب سے لے جاؤ کہ بس جنت کی ہوا کا ایک چھوٹا اس کو چھو کر گزرے. بس جنت میں جانے کا حکم، لے جانے کا حکم نہیں ہوگا، جنت کے قریب لے جاؤ کہ بس اسے جہنم کی جنت کی ہوا کا بس ایک جھونکا اس کو چھو کر گزرے. بس اتنے قریب جنت کے قریب لے جاؤ. فرشتے لے جائیں گے، بس ایک جنت ہے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا، اس کے چہرے اس کے جسم کو چھو کر کے بس گزرے گا. اللہ کے حضور پھر دوبارہ لایا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے یہ بتا یا ابن آدم هل رأيت حسنا قط هل مر بك شدة قط. اے بندے ذرا یہ بتا کیا زندگی میں کوئی مشکل آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی دشواری آئی، کچھ تکلیف؟ حالانکہ پہلے اس نے کہا تھا بڑی مشکل کی زندگی گزری ہے، تھکاوٹ کی زندگی گزری ہے، نعمتوں سے محروم والی زندگی گزری ہے، لیکن جب جنت کے بس ایک ہوا کا جھونکا کیا ملا، اب اس کے دیکھیں تصورات بدل گئے، اس کی فکر بدل گئی، اس کی فکر بدل گئی. کیا جواب دے گا؟ لا واللہ یا ربی ما مر بی محسن قط. اے اللہ خدا کی قسم، تیری قسم، تیری ذات کی قسم، اے پروردگار مجھے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی پہنچی ہی نہیں، میں نے کبھی زندگی میں پریشانی دیکھی ہی نہیں، کوئی پریشانی میں نے. اس لیے کہ اس بندے کو پتا چلے گا اگر یہ نعمت ملے گی تو اس نعمت کے سامنے دنیا کی ساری مشکلیں ہر کھینچ ہے، دنیا کی ساری تکلیفات کھینچ ہے، ان تکلیفوں کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں. بس وہ جنت مل جائے تو دنیا کی ساری زندگی اگر تکلیف میں گزرے گی تو بندے کے لیے کوئی تکلیف کی بات اب کیا چاہیے. بس یہی تصور لے کر کے آپ زندگی گزاریں کہ اگر یہاں عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے، یہاں عیش و آرام کی زندگی اگر گزاریں گے، نعمتوں میں زندگی گزاریں گے، خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ اگر کہیں نہ کہیں اگر جہنم کے اتنے قریب ہو گئی کہ بس ایک ہوا کا جھونکا آیا، اس نے ہمارے وجود کو جلا کر کے رکھ دیا، تو یہ ساری نعمتیں ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی. مشکلات کی زندگی گزار لیں، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال بہت ہو گیا. انسان قریب قریب اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہوتے 20 سال، 25 سال، 30 سال گزر جاتے، جب تک ماں باپ زندگی کے اپنے بچوں کی ساری تکلیفیں اٹھاتے، برداشت کرتے. اس کے بعد اگر زندگی کے 20 سال، 30 سال، 35 سال میں اگر مشکلات میں اگر گزر جائیں، لیکن آخرت کا تصور ذہن میں ہے، قبر کی تیاری کا تصور ذہن میں ہے، اللہ کی طاعت اور فرمانبرداری کا تصور ذہن میں ہے، تو یقین جانے دنیا کی یہ ساری مشکلات قیامت کے دن اسے محسوس ہوگا کہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر میں نے تکلیفات اٹھائی ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ آج مجھے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں، ہمارے کانوں نے اس کے بارے میں کہاں ہم کو سنا نہیں، ہم نے محسوس نہیں کیا. بس جب جائیں گے تب ہم محسوس کریں گے کہ جنت کی ایسی 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 نعمتیں ہوں گی جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی. بس ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کا تصور چاہیے یا آخرت کا تصور. بس دو چیزیں ہیں. ایک حدیث پاک میں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ایسی حیثیت بیان فرمائی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہے تھے، ایک کوڑے کچرے کا ڈھیر، عرف عام میں جسے مراد گڑ کہتے ہیں، کچرے کا جہاں ڈھیر ڈالا جاتا ہے اس کے قریب سے گزرے، صحابہ بھی ساتھ تھے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سنو، جو دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہے وہ اس کوڑے کچرے کے ڈھیر کو دیکھ لے۔ کوڑا کچرا جہاں انسان اپنی غلاظتیں ڈالتا ہے، سڑی ہوئی چیزیں ڈالتا ہے، اٹھی ہوئی چیزیں ڈالتا ہے، اپنے گھر کا پورا کچرا کوڑا کچرا سب لا کر کے جہاں پھینکتا ہے، حضور نے فرمایا جس کو دنیا دیکھنا ہو، دنیا کی آسائشیں اپنے ساز و سامان کے ساتھ جو دیکھنا چاہتا ہو، دنیا کو اس کے ساز و سامان کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہو، بس ادھر ادھر نہ جائے، بس اس کوڑے کے کچرے کو دیکھ لے کہ دنیا کی نظر میرے نزدیک بس اتنی ہے جتنی اس کوڑے کچرے کی ہے۔ بتائیں کچھ حیثیت ہوتی اس کی؟ کوڑے کچرے کی حیثیت ہوتی؟ کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح دنیا کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ لو ان الدنیا تعدل عند اللہ جناح الذباب، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک، دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک اگر ایک مچھر یا مکھی کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی کافر کو، کسی مشرک کو پانی کا ایک گھونٹ بھی اللہ تبارک و تعالی عطا نہیں فرماتا۔ پانی کا ایک گھونٹ، مطلب دنیا یہ ہمارے لیے دارالعمل ہے، امتحان کی تیاری کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر انسان کو اتنا ہی منہمک ہونا چاہیے کہ جس کا وہ حساب کتاب میدان محشر میں دے سکے۔ یاد رکھیں، اگر ہم آگے بڑھنا چاہیں تو دنیا کا تصور یہ ہے کہ بس آگے بڑھو، پیچھے مت دیکھو، جو گیا گیا چھوڑو، آگے بڑھتے جاؤ، بس یہ دنیا کا تصور ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم دین سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا پچھلا ماضی، ہمارے اسلاف وہ جتنے روشن اور تابناک ہیں، ان کی زندگی قدر روشن اور تابناک ہے، آگے مستقبل ہمارا اتنا روشن اور تابناک نہیں۔ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں یقیناً پیچھے دیکھنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، اللہ کے غلاموں کے نقش قدم کو آپ آگے نہیں تلاش کر سکتے، آپ کو پیچھے پلٹ کر دیکھنا ہوگا، ماضی میں جانا ہوگا، سلف صالحین کو دیکھنا ہوگا، ان کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، ان کا انداز کیا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی بس دو روایتیں میں بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں زندگی کس طور پر گزارنی ہے، دنیا کی طلب کے ساتھ یا آخرت کی طلب کے ساتھ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ یمن کی چادریں آئیں۔ یمن کی چادریں بڑی قیمتی، بڑی ریشمی، بڑی نرم اور ملائم چادریں تھیں، بڑی نرم اور ملائم چادریں تھیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل کو عطا فرمایا۔ دوسرے صحابہ نے دیکھا یقین یہ بہت بڑی قیمتی چادر ہے، اب سب اس کو ہاتھ لگا کر کے دیکھنے لگے، چھونے لگے، مس کرنے لگے، ہاں یہ تم بھی دیکھو، یہ تم بھی دیکھو، یہ تم بھی دیکھو، یہ تم بھی دیکھو۔ صحابہ گھمانے لگے کہ مس کر کے دیکھنے لگے کہ دیکھو کتنی عمدہ چادر ہے، کتنی پیاری چادر ہے، کتنی اچھی خوبصورت چادر، دیکھنے لگے۔ حضور نے صحابہ کو دیکھا کہ چادر کی ملائم پن کو دیکھ کر کے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے بس ایک دوسرے کی طرف بڑھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، فوراً حضور نے صحابہ کے ذریعے سے آنے والی امت کے لیے پیغام دیا۔ یقیناً وہ حضور کے فیض یافتہ تھے، یقیناً وہ دنیا سے بہت دور تھے، لیکن حضور چاہ رہے تھے اگر دنیا کی نعمتوں میں اس قدر اگر منافق ہو سکتے ہیں تو آنے والا دور تو اس زمانے میں تو میں نہیں ہوں گا، میرے صحابہ نہیں ہوں گے، ان کے لیے تو فتنے ہی فتنے ہوں گے، اگر ان کے سامنے ایسی ریشمی چادریں آئیں گی تب تو وہ بس اس میں ڈوب کر رہ جائیں گے۔ حضور نے فوراً فرمایا لَمِنْدِيلُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ خَيْرٌ مِنْهَا، کہا سنو یہ دنیا کی چادر ہے، سعد بن معاذ جو تمہارے بھائی ہیں، جنہوں نے ایک جنگ میں شہادت کی موت پائی ہے، جن کے کفن میں لپیٹ کر کے دفن کیا گیا، ان کا کفن اتنا قیمتی نہیں تھا، اتنا ریشمی نہیں تھا، اتنا نرم نہیں تھا، ایک عام سے سادہ سے کپڑے میں جن کو لپیٹ کر کے دفن کیا گیا، لیکن سنو واللہ العظیم خدا کی قسم، ان کا وہ رومال جو اللہ نے جنت میں عطا فرمایا ہے، وہ ریشمی چادر جو اللہ نے جنت میں عطا فرمائی ہے، اس چادر سے کئی زیادہ، کئی گنا بہتر، اچھی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور ان کے لیے مفید اور کارآمد بھی ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا کی نعمتوں میں مت ڈوب جانا، تمہارے لیے جنت میں سب کچھ رکھا ہوا ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فوراً فرمایا
کہ لم يدين سعد بن معاذ خیر منها کہ سعد بن معاذ کو جو اللہ نے چادر عطا فرمائی ہے، ان کو جو اللہ نے رومال عطا فرمایا ہے، ان کا وہ رومال جنتی رومال تمہارے اس دنیاوی رومال سے کہیں زیادہ اچھا، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ چاہیے تو یہاں کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں سادگی کو لانا پڑے گا۔ آپ اللہ کی نعمت کا استعمال کریں، یقین میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چادر کو اٹھا کر کے ڈال دیں، استعمال کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا تصور بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے سردی سے بچنے کے لیے بہترین کمبل آپ نے خریدا، 1200 کا نہیں 1500 روپیہ اور 300 روپیہ ڈال دو تو بہترین مل جائے گا۔ 1500 کے بجائے 1800 کا آپ نے خریدا، نہیں یار اس میں میرے بیوی بچے میرے بابا آرام کی زندگی گزاریں گے، آپ خرید کر کے لائے، آپ بھی آرام سے سو گئے، آپ کی بیوی بھی آرام سے سو گئی، بچے بھی آرام سے سو گئے، ماں باپ بھی آرام سے سو گئے، بھائی بہن بھی آرام سے سو گئے، بڑا عالیشان محل گھر ہے، سب آرام سے سو رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ سکون جو ایک معمولی سے بستر میں، ایک معمولی سے گھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے میسر آتا تھا انسان کو، اگر انسان اس سے غافل ہو گیا تو انسان کا وہ گھر بھی اس کے لیے، اب آپ سمجھ جائیں، آپ استعمال کریں اللہ کی نعمت کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی نعمتوں کو آپ ٹھکرا دیں، لیکن یہ اللہ کی نعمت استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا تصور، آخرت کی فکر، قبر کی تیاری، اللہ کے حضور جواب دینے کا آپ کے تصور بھی اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور ہمیشہ آخرت کو، اپنی دین کو اپنی دنیا پر ترجیح دیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ یقیناً دنیا کمائیں، لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو آپ بغیر کسی پس و پیش کے اپنی دنیا دین کے لیے لگا دیں، آپ محروم نہیں ہوں گے، اللہ اور نوازے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میرا گھر ایسا زمین ایسی ایسی پناہ زمین ہے، یا رسول اللہ میں اس کی 4 دیواری گھیرنا چاہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ جو زمین ہے میں جہاں سے گھیرنا چاہتا ہوں وہاں پہ ایک کھجور کا درخت ہے، اس کی کچھ شاخیں میری زمین کی طرف جھکی ہوئی ہے، یا رسول اللہ یہ فلاں کی زمین ہے، فلاں کا جھاڑ ہے، یا رسول اللہ اگر آپ ان سے کہتے کہ یہ جھاڑ مجھے دے دے یا اتنی جگہ مجھے دے دے تو میں دیوار گھیر لوں گا اور میرے لیے اس میں آسانی ہو جائے گی۔ حضور نے بلایا اس شخص کو، حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ اپنی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں اور بیچ میں تمہارا یہ جھاڑ یا اس کی شاخیں بیچ میں رکاوٹ بن رہی ہیں، اور میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم یہ، حضور نے فرمایا فقال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطها اياه بنخلة في الجنہ، کہا کہ تم یہاں پر یہ جنت کے درخت کے بدلے میں یہ درخت مجھے دے دو، یہ درخت دے دو، میں تمہیں جنت کا درخت دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب دیکھو مالک کونین حضور ہمارے دیکھیں آپ کیسے، مالک کونین ہیں، دو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں، حضور کے اختیارات و تصرفات سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور کی سادگی والی زندگی کو دیکھ کر کے، مکے میں ظلم و ستم کو برداشت کرنے والی زندگی کو دیکھ کر کے لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ جس کا نام محمد یعنی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، ایسا نہیں تھا۔ دو جہاں کی نعمتیں اللہ نے ان کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے ان کے دستے کرم میں دے دی تھی۔ حضور نے خود فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ، مدینے کے پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ بن کر میں جہاں چاہوں میرے ساتھ ساتھ چلا کرے، لیکن حضور نے سادگی کی زندگی کو پسند فرمایا، اور وہ سادگی کہ سبحان اللہ ایک محلے میں اگر کوئی حضور کی زوج محترمہ ہم مومنوں کی مائیں اگر کبھی آرام کرتی، نماز پڑھنے کے لیے اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ نماز ادا کر لیں، جب حضور سجدے کے لیے تشریف لے جاتے، سجدہ فرماتے تو اپنا ہاتھ جب آگے بڑھاتے تو مومن حضرت سیدہ عائشہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے، حضور سجدہ فرماتے، پھر جب حضور اٹھتے پھر اپنا قدم آگے بڑھا لیتے۔ یہ حال تھا حضور کے حجرے کا، یہ حال تھا حضور کے حجرے کا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ درخت دے دو، میں تمہیں جنت کا درخت دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ فابا، کہا رسول اللہ نے، جو ہم نے تحقیق کی، ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سنا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص یا تو منافق تھا
یا منافقوں کا ان کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص تھا، اس کے دل میں نفاق منافق تھا. ورنہ صحابی سے اگر حضور فرمائیں تو کہیں یا رسول اللہ بس آپ ایک اشارہ حضور فرمائے درخت کیا ہے ہم تو اپنی جان دے دیں گے. یہ صحابہ کا معاملہ تھا. وہ شخص منافق کا کام نہیں ہے یا رسول اللہ یہ بڑا بے قیمتی اثاثہ ہے، نہیں مجھے اس کی ضرورت ہے، ایسا ہے ویسا، اس نے بہانے بنائے، حضور نے چھوڑ دیا. حضرت ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو دہدہ، کیا نام یاد رکھ لیں، ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. وہاں سے اٹھے، اس کے پیچھے 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 اسے کہا تجھے آخرت کی نعمت، وہ پہچان چکے تھے اس کو آخرت کا نہیں، اس کو دنیا کی فکر ہے. کہا یہ جنت، یہ درخت میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں. کہا کیا دو گے؟ کہا جا یہ اپنے پورے ایک باغ کے عوض، حضور جانتے تھے یہ دنیا دار شخص ہے، حضور کے صحابی جانتے تھے دنیا دار شخص ہے. کہا میں اپنا پورا باغ تجھے دے دوں گا، بس یہ ایک درخت تو مجھے دے دے. اور روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو دہدہ انصاری کا جو باغ تھا نا اس میں 700 کھجور کے درخت تھے. کتنے؟ 700 کھجور کے درخت تھے. کہا اچھا وہ باغ اس کے بدلے میں؟ کہا ہاں ہاں. اور پھر روایتوں میں یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ پورے مدینے میں سب سے اچھی کھجوریں حضرت ابو دہدہ انصاری کی اسی باغ میں لگا کرتی تھی. اور بھی تھے باغ لیکن جو کچھ اپنا اچھا تھا کہا بس وہ لے لیں، یہ درخت مجھے دے دے. میں نے دیا. اب حضور کی خدمت میں آئے. اب آپ دیکھیں اپنے دین کو دنیا پہ ترجیح دینے کا سبق ہم ان صحابہ سے سیکھیں. ہاں آج ہمارے پاس مسجدوں میں جمعہ کو رومال پھیلایا جاتا، تقریباً 1000 آدمی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے 700 کہیں 800 پڑھتے ہیں. ہم اپنی مسجد کو میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے. بعض مسجدوں میں جب جانا ہوتا ہے بیانات وغیرہ کے لیے، پروگرام وغیرہ کے سلسلے میں، وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے پہلا جمعہ 700 چلر، دوسرا جمعہ 600 چلر، تیسرا جمعہ 500 چلر، اور چوتھے جمعہ میں آتے آتے تو مہینے کے آخر میں تو بس بالکل گراوٹ. آپ ہاسپٹل میں جائیں کتنی فیس؟ 300 روپیہ. ڈائٹ ٹیسٹ کرائیں کتنا روپیہ؟ 1000 روپیہ. جائیں پیٹرول ڈلوانے کے لیے جائیں، آپ وہاں پہ جانے کے بعد آپ 10 روپے 20 روپے 30 روپے کا پیٹرول نہیں ڈلواتے آپ. اس لیے خیر آپ ماشاءاللہ یقیناً آپ خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میرا آپ کے سامنے ایک خیر خواہانہ ایک مشورہ، جب مسجدوں کے لیے جائیں تو آپ یقیناً اپنے مالوں کی اچھی قیمت آپ مسجدوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں. آپ کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، کبھی کمی نہیں ہوتی. یہ تو بس امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہے. اگر کوئی بالکل حساب سے دیتا ہے تو پھر اس کے لیے مال بھی ویسے ہی آتا ہے. اگر کوئی بند مٹھی نکال کر کے بغیر دیکھے دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے رحمت کے دروازے بھی ویسے ہی کھولتا ہے. خیر ابو دہدہ پہنچے حضور کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی قد ابتعت النخلۃ بحائطی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اپنا وہ کھجور والا باغ میں نے اس کو دے دیا ہے. یا رسول اللہ میں نے اس سے وہ درخت خرید لیا ہے. یا رسول اللہ اب میں یہ درخت آپ کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہوں. کیا وہ 700 سے زیادہ باغ چاہیے؟ نہیں. یا رسول اللہ جیسے آپ نے اس شخص کے سامنے جنتی درخت کی بات رکھی تھی، یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہوں، آپ کے خرید لیں، جنت والا درخت مجھے عطا فرما دیں. حضور نے فرمایا لے لو. حضور نے فرمایا لے لو. پھر اس کے بعد حضور فرماتے کم من ادقین رضاح لابی الدہدہ فی الجنہ. واہ 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 کیا باغات ہیں ابو دہدہ کے جنت میں. واہ واہ کیا درخت ہیں ابو دہدہ کے جنت میں. واہ واہ کیا باغات ہیں ابو دہدہ کے جنت میں. حضور فرش زمین پر بیٹھے ہیں اور فرش زمین پر بیٹھ کر کے جنت بھی دیکھ رہے ہیں، جنت میں باغات بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابو دہدہ کا باغ ہے. اور باغ میں سبحان اللہ جیسے دنیا میں ان کا باغ بہترین باغ تھا، جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین باغ عطا فرمایا. یہ آخرت کا تصور ہوتا ہے جو ہمیں صحابہ نے عطا فرمایا. اچھا پھر آپ حال دیکھیں، جب معاملہ ہو گیا اب حضرت ابو دہدہ باہر آئے، باغ کے باہر دروازے کے پاس کھڑے. یا امت دہدہ
اے دہدا کی ماں. کہا جی. کہا باہر نکلو. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے. یہ باغ میں نے جنت کے درخت کے عوض بیچ دیا ہے، فوراً باہر نکلو. سبحان اللہ، وہ بیوی دنیا دار بیوی نہیں تھی، یہ تو تم نے کھاٹے کا سودا کیا. یہ تم نے کیا کیا؟ ہمارے بیوی بچوں کا ذریعہ یہی تھا، یہی ذریعہ معاش تھا، اس کے لیے لوگ بڑی دور دور سے آتے تھے. کہا نہیں نہیں، فوراً باہر آئی. کہا کہ ربی حل بیہ او کلمتن تشبہھا. کہا سبحان اللہ، تم نے آج اگر اس پورے باغ کے بدلے میں حضور سے جنت کے درخت کا اگر تم نے سودا کیا ہے تو اے ابو دہدا، تم نے آج اپنی بیوی کا دل خوش کر دیا کہ تم نے آج جو کاروبار کیا ہے واقعتاً بہت منافع کا کاروبار کیا. سبحان اللہ، یہ تو آخرت کا تصور ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ حضور کے صحابہ نے ہم کو پیغام دیا ہے. بس انہی واقعات کی طرف اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آگے نہیں، آپ کو پیچھے پلٹ کر دیکھنا ہوگا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے تو یہ سراغ لے کے چل. آخرت کا تصور آپ پیدا کریں. اس کے لیے خیر میں نے یہ تو آخرت کے تصور کا بس ایک پہلو تھا، ورنہ ان کی عبادت، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کی دنیا سے کنارہ کشی، آخرت کے لیے ان کا ذوق و شوق، آخرت کے لیے ان کا جذبہ عبادت، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بس میں نے ایک پہلو پر نظر ڈالنے کی کوشش کی ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر ہم زندگی گزاریں دنیا کی زندگی تو دنیا کے لیے نہیں، یقیناً دنیا کی نعمتیں استعمال کریں آخرت کو اچھا بنانے کے لیے. مال کمائیں، جہاں بندوں کے حق ادا کریں وہیں پر اللہ کے حقوق بھی ادا کریں. مال کمانے کے لیے جب ہاتھ بڑھائیں تو حلال اور حرام کی تمیز کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جن کے لیے کمانا چاہتے ہیں ان کے تھوڑے سے ناز اور نخرے اٹھانے کے لیے ہمارا ہاتھ حرام کی طرف بڑھ جائے. اس لیے ہم اپنے آپ کو ایسے مال سے بچائیں، دنیا سے کنارہ کشی کر کے آخرت کا تصور ذہن میں بٹھا کر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی کوشش اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رب یقیناً ہم پر ایسا لطف و کرم فرمائے گا کہ ہمیں دنیا کی نعمت بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کی تڑپ کے بدلے میں آخرت کی کامیابی اور سعادت مندی بھی عطا فرمائے گا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھیں، اس کی حیثیت کو سمجھیں اور پھر اپنی آخرت کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں اور دنیا میں مصروف ہو کر ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کی نیک نیتی، ان کی آخرت طلبی کی اور ان کی دنیا داری سے کنارہ کشی کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے اور ہم نے جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.